امیر اہل سنت سے محبت رسول کے بارے میں 14 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے محبت رسول کے بارے میں 14 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے محبت رسول کے بارے میں 14 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے محبت رسول میں تڑپنے والا دل اور عشق نبی میں آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ مندرجہ بالا درود شریف کے فضائل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ 5 جمعوں تک اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ، آل اولاد اور ہر پیاری چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کامل کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و معظم ہوں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچا مانے، اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و ادب بجا لائے، اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے مال و اسباب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشی کو مقدم رکھے، جس کے معنی یہ ہے کہ اپنی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی راضی رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو دبتا ہوا گوارا نہ کرے۔ ہر جمعہ کو آپ خطبات رضویہ میں سنتے ہوں گے، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، یعنی خبردار اس کا ایمان نہیں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ سوال: اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کے بارے میں
کچھ بیان فرما دیجئے۔ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ جواب: اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول بھی بے مثال تھا۔ اگر کسی کو تھوڑی بہت سمجھ پڑتی ہو تو وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نعتیہ کلام حدائق بخشش کو تھوڑا تھوڑا رٹنا شروع کر دے، انشاءاللہ بہت بڑا عاشق رسول بن جائے گا۔ جس شے کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس شے کا ادب فرماتے، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے کتے کا بھی ادب فرمایا کرتے، اور اس حوالے سے آپ رحمت اللہ علیہ نے حدائق بخشش میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اس شعر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رضا، کبھی تو نے مدینے کے کتے کے پاؤں بھی چومے ہیں؟ تجھے اتنی سمجھ نہیں کہ مدینے کے کتے کے پاؤں چومے جاتے ہیں؟ بعض عقل مندوں کی سمجھ میں ایسے اشعار نہیں آتے جس کے باعث وہ تنقید کرنے لگتے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کوئی تنقید کرتا ہے اور کوئی اللہ پاک کے ولیوں کے پیچھے چل کر اپنے لیے جنت کا سامان کرتا ہے۔ جب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مدینے کے کتوں کا اتنا ادب کرتے ہیں تو مدینے کے ساتھ نسبت رکھنے والے دیگر جانوروں کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ پھر جو مدینے والے سے نسبت رکھتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار اور سادات کرام، ان کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ عام لوگ سادات کرام کا کتنا ادب کرتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے، اور آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے سادات کرام کا بڑا ادب کرتے ہیں، اور یہ سارا ادب میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے تقسیم ہوا ہے۔ مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ سوال: جس کو مدینے جانے کی تڑپ نہ ہو اور نہ ہی اس کا دل ہجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غمگین ہوتا ہو تو وہ کیا کرے؟ جواب: جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونا نہ آتا ہو، غم کی کیفیت پیدا نہ ہوتی ہو، تو وہ بکوشش رونے جیسی شکل بنائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، مگر یہ رونا ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے غم میں، غم امت میں آنسو بہاتے رہے، ہمیں یاد فرماتے رہے، جب دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی، یعنی اے اللہ میری امت مجھے بخش دے، مجھے دے دے، مجھے ہبا کر دے، جن کے لبوں پر تھا، اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں بھی امت کو یاد کیا۔ جب قبر انور میں تشریف لے گئے تب بھی ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، کان قریب کر کے سنا گیا تو امتی امتی یعنی میری امت فرما رہے تھے۔ آج بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات بندے کے کان بجتے ہیں تو اس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی امتی فرمانے کی آواز ہے۔ بسا اوقات یہ آواز جس کو رب چاہتا ہے اس کو سنائی دیتی ہے، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کان بجتے ہیں، لہذا اس وقت درود شریف پڑھا جائے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اتنا یاد فرمائے، میزان عمل پر اپنے گناہگار امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنائے
اور جب پل صراط سے غلام گزرے تو اس وقت سجدے میں جا کر رب سلم امتی یعنی اے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار کی دعائیں دیں اور شفاعت فرمائیں۔ اب ایسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں کیوں نہ پیدا ہوگی؟ اس طرح ان باتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کو یاد کریں، انشاءاللہ دل میں عشق کی کیفیات پیدا ہوں گی اور رونے کی بھی کیفیت بن سکے گی، جیسا کہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا دل پر چوٹ کرنے والا یہ شعر ہے۔ ہائے پھر خندۂ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا۔ خندۂ بے جا مانا فضول ہنسی، لب مانا ہونٹ، یعنی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، افسوس میری فضول ہنسی نکل گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم امتیوں کے لیے راتوں کو جو روتے رہے میں وہ بھول گیا، غفلت کا شکار ہو گیا کہ میں فضول ہنس رہا ہوں۔ یہ بھی یاد کرنے کا ایک انداز ہے۔ اس کے علاوہ عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں، 72 نیک اعمال پر عمل کریں اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں۔ انشاءاللہ عشق رسول میں رونے والی خوبی نصیب ہو ہی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ سوال: میں ایک بیکری میں کام کرتا تھا، وہاں پر 12 ربیع الاول کے مہینے میں نالے مبارک کے کیک بنائے جاتے تھے۔ بعض کیکوں کے اوپر اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لکھا جاتا تھا۔ لوگ ان کیکوں کو گھر لے جا کر چھری سے کاٹ دیتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ نیز نام لکھنے والوں کو بھی گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: کیک پر لکھنے کے تعلق سے کئی بار عاشقان رسول کو سمجھایا ہے۔ بہت سے لوگ اب ایسا نہیں کرتے، اور جو اب بھی ایسا کرتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام چومتے ہیں، فریم کروا کر لگاتے ہیں، ان کے نام پر جان قربان کرتے ہیں اور پھر اسی مقدس نام کو کیک پر لکھوا کر ہاتھ میں چھری پکڑ لیتے ہیں، آپ کے عشق کو کیا ہو گیا ہے؟ سوچے تو صحیح، آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ مجھے تو یہ بولتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا کہ میں الفاظ میں اسے بیان کروں۔ پھر یہ کہ نالے پاک جو ہم سر پر لگاتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نقش نالے پاک کی عظمت پہ قربان، عاشقان رسول خوب سمجھ سکتے ہیں کہ نالے پاک کی کتنی شان و عظمت ہے، لیکن پھر نہ جانے بعض کو کیا ہو جاتا ہے کہ اسے کیک پر بنا کر ہاتھ میں چھری پکڑ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا بے ادبی ہے، لہذا اس بے ادبی سے بچنا چاہیے کہ با ادب با نصیب۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کی کسی چیز پر غیر جاندار کی تصویر بنانی اگرچہ جائز ہے، مگر دینی معظم چیز مثل مسجد، جامع وغیرہ کی تصویروں میں انہیں توڑنا اور کھانا خلاف ادب ہوگا، اور وہی بری نسبت بھی لازم آئے گی کہ فلاں شخص نے مسجد توڑی، مسجد کو کھا لیا، کہ اہل عرف تصویر کو اصل ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سوال: مدنی چینل پر آپ کے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری کے مناظر تو ہم نے دیکھے ہیں، مگر مواجہہ شریف پر آپ کی حاضری کے مناظر نہیں دیکھے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: کافی سال ہوئے میں نے مواجہہ شریف پر حاضری نہیں دی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میں
روبرو حاضر ہو جاؤں۔ تو یوں ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ مواجہ شریف پر حاضری نہ دینے والے بزرگ، مشہور سنی عالم دین اور عاشق رسول حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے دور کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں حضرت علامہ محمد شریف کوٹلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے باب السلام پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھتا تھا۔ ایک بار میں نے ان بزرگ سے ملاقات کی اور اپنا تعارف کروا کر پوچھا، آپ صرف یہاں نظر آتے ہیں، میں نے آپ کو مواجہہ شریف پر جاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ مجھے اپنے دروازے تک آنے کی اجازت دی ہے اور میں دروازے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں مواجہہ شریف پر اس لیے نہیں آتا کہ کتے کا کام گھر کے دروازے پر پہرا دینا ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر نہیں جاتا۔ یوں انہوں نے عشق بھرا جواب دیا تھا۔ سوال: یہ خواہش کرنا کیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح میری عمر 63 سال ہو؟ جواب: برابری کی خواہش نہ کرے، تھوڑی کم کی کرے۔ میں نے بھی یہ خواہش کی تھی اور بارہا اس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن میں اب وہ عمر گزار چکا ہوں۔ جو مالک کی مرضی، خواہش کرنے میں کیا جاتا ہے، یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ سوال: عشق رسول کے ساتھ جینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: انسان کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اسی طرح اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے جب ہی اسے کما کر کھلاتے ہیں، عید کے دن اچھے اچھے اور قیمتی کپڑے پہناتے ہیں، اس کی دوا دارو یعنی علاج معالجہ کا انتظام کرتے ہیں، گویا اپنا سب کچھ اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بال بچوں، ماں باپ، اپنے مال اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنی آل اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ محبت جب بڑھتی ہے اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ ہمیں عشق رسول میں زندگی گزارنی چاہیے اور عشق رسول کا اعلیٰ درجہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور آپ کے طور طریقے اپنائے جائیں، آپ کے نقش قدم اور آپ کی سنتوں پر چلا جائے، آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھیں، روزوں کا ارشاد فرمایا تو روزے رکھیں، گناہوں سے بچنے کا فرمایا تو گناہوں سے بچتے رہیں، اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ سب چیزیں کرنے والا عملاً بھی عاشق رسول ہے، ورنہ جو گناہ گار ہے وہ بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا لکھ سکتے ہیں؟ جواب: ماشاء اللہ، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ بڑی عاشق رسول اونٹنی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات ہوئی تو اس اونٹنی نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تھا، نہ کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی۔ اسی طرح بھوکی پیاسی رہ کر اس نے غم مصطفیٰ میں جان دے دی۔ جانور مکلف اور شریعت کے پابند نہیں ہوتے، نہ انہیں گناہ ملتا ہے اور نہ ہی ثواب ملتا ہے۔ رضی اللہ عنہ دعا ہے، اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو۔ زیادہ تر یہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ولی کے نام کے ساتھ بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں اس جملے کا معنی ہوگا اللہ ان سے راضی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ جنتی ہیں مگر پھر بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ جانوروں کے ساتھ رضی اللہ عنہ
نہیں بولا جاتا۔ اگر کوئی بولے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، کنفیوز یعنی الجھن کا شکار ہوں گے اور تعجب کریں گے۔ ایسا کوئی کام شریعت کو پسند نہیں جو لوگوں میں خواہ مخواہ بحث کا موضوع بنے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے جو کانوں کو بری لگے۔ اس طرح مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ سوال: دل میں عشق رسول کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جواب: سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا عشق رسول بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے ان کو یاد کرتے رہنے سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی بخشش کے لیے رویا کرتے تھے، حالانکہ کون دوسروں کے لیے روتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہیں روتے تھے بلکہ ہمارے لیے روتے تھے۔ انشاءاللہ قبر میں بھی ان کا ساتھ ملے گا۔ ان کا کرم شامل حال رہا تو نزع میں جلوہ بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن پل صراط سے امت گزر رہی ہوگی اور یہ بارگاہ خداوندی میں رب سلم عرض کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی نیکیوں کا پلہ بھاری بنا رہے ہوں گے، وہاں بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ اس طرح شفاعت فرمائیں گے۔ یوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے۔ ان احسانات کو یاد کرتے رہنے سے بھی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے: شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو۔ سوال: اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی۔ جواب: اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مل گیا اسے غم مصطفیٰ مل گیا، گویا اسے زندگی کا مزہ مل گیا، کیونکہ عشق رسول کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ کبھی محبت مصطفیٰ میں آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اور کبھی آنسو نہیں نکلے، لیکن وہ محبت دل میں ہی دبی رہی۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا؟ یعنی آہ باہر نکلی تو ٹھنڈک ہو گئی، تو اے آہ تو باہر کیوں نکلی؟ اگر باہر نہ نکلتی تو اور بھڑکتی۔ پھر کہتے ہیں کہ عشق میں جلتے ہوئے سینے سے تو نے دھواں کیوں نکال دیا؟ اگر دل جلتا رہتا تو اس کا اپنا لطف تھا۔ سوال: انسان کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بن سکتا ہے؟ جواب: جس سے محبت بڑھانی ہو اس کی خوبیاں معلوم کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطائے الہی سے تمام خوبیوں کے جامع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی خوبیاں معلوم ہوں گی اتنا عشق رسول بڑھتا چلا جائے گا، لہذا سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر دی جانے والی قربانیوں، نیز امت پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفقت کے انداز کی معلومات حاصل کریں۔ انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا۔ مزید یہ کہ درود شریف کی کثرت کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک نسخہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خوش الہان قاری سے قرآن کریم کی تلاوت سننے سے اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے، اور خوش الہان نعت خواں سے نعت شریف سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعتیں بھی وہ سنیں جو شریعت کے مطابق ہوں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے عاشق رسول ہیں
کہ آپ کے قلم سے نکلا ہوا ہر مصرع بلکہ ہر لفظ اس عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ایسوں کا کلام سننے سے دل میں عشق رسول بڑھے گا، یہاں تک کہ سمجھ میں نہیں بھی آئے گا تب بھی دل مطمئن رہے گا کہ ان کا کلام شریعت کے مطابق ہے، پلے پڑے یا نہ پڑے جھومے جاؤں۔ یہ میں ان کا انداز بتا رہا ہوں جو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے واقف ہیں۔ عام طور پر دوسروں کے کلام میں یہ بات نہیں ہوتی۔ برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ، شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ، برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعتیہ کلاموں کا مجموعہ ذوق نعت، جبکہ شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعتیہ کلاموں کا مجموعہ سامان بخشش ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے ان دونوں کتابوں کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے، ہدیتاً حاصل کیجیے۔ اور دیگر علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے سننے سے بھی انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ سوال: گستاخی رسول پر مشتمل ویڈیو دیکھنا اور آگے بھیجنا کیسا؟ جواب: گستاخی رسول پر مشتمل خاکوں اور ویڈیوز کو نہ دیکھنا چاہیے، نہ ہی دوسروں کو بھیجنا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے بھی آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ دیکھی ہے، نہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر کوئی ہمارے باپ کے کارٹون یا نازیبا خاکے بنائے تو کیا ہم اسے دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری نسلیں، ہمارے آباء و اجداد سب قربان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں پر مشتمل ویڈیو دیکھنا اور دوسروں کو بھیجنا ہمارا عشق کیوں کر گوارا کر سکتا ہے؟ ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہی سنتے ہیں، ذرا سی بھی کمزور بات سننے سے ہمارے کان بہرے ہیں، کیونکہ محبوب کی صرف خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، اور ہمارے محبوب تو ایسے ہیں جن میں خوبیوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سوال: جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے کیوں چومے جاتے ہیں؟ یہ سوال شبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خصوصاً اذان میں انگوٹھے چومنے کی مختلف روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اذان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنا تو اپنی شہادت کی انگلیوں کو چوما اور آنکھوں پر لگایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ یہ ایسی بات ہے جس پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب بچے پیارے لگتے ہیں تو انہیں چوم لیا جاتا ہے۔ قرآن ہمیں پیارا لگتا ہے، اسے چوم لیا جاتا ہے۔ یوں ہی ماں باپ اور علماء کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ بنام منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین لکھا ہے، جس میں انگوٹھے چومنے پر کئی دلائل موجود ہیں۔ نیز نماز کے احکام میں ایک رسالہ بنام فیضان اذان بھی ہے، جس میں انگوٹھے چومنے پر کچھ دلائل موجود ہیں۔
عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں، یعنی جو عشق شریعت کے دائرے میں ہو ایسا عشق کرنے والے آگے نکل گئے۔ اس سے آج کل کے صوفی نما مراد نہیں جو فقیر بن کر نشہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم عاشق لوگ ہیں۔ ایسے لوگ صرف شیطان کے عاشق ہوتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کا عاشق ہوگا وہ کبھی بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ سوال: فی زمانہ بدقسمتی سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنا کر دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ان خاکے بنانے والے بدبختوں کا کس طرح بائیکاٹ کریں اور ایسا کون سا عمل کریں جو ہماری تسکین کا سامان ہو جائے؟ جواب: مسلمان عملی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور گستاخان رسول نہیں چاہتے کہ مسلمان عملی طور پر مضبوط ہوں، لہذا ہمیں ان کا عملی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اگر ذہن بنے تو دنیا بھر میں فیضان عشق رسول کے نام سے مساجد بنائیں اور گستاخوں کو بتا دیں کہ تم جتنی گستاخیاں کرو گے انشاءاللہ ہم اتنی زیادہ مسجدیں بنائیں گے اور انہیں آباد کر کے تمہارا عملی بائیکاٹ کریں گے۔ نیز اگر ہو سکے تو آئندہ جو جامعات المدینہ قائم ہوں ان میں سے بعض کے نام بھی یہی رکھے جائیں، چونکہ تمام جامعات کے اگر ایک ہی نام رکھے جائیں تو فرق کرنا دشوار ہوگا، لہذا مجلس نے اپنی ثوابدید کے مطابق بعض جامعات کے یہ نام رکھے۔ عموماً جب اس طرح کے دل خراش واقعات پیش آتے ہیں تو مسلمان بڑے پرجوش اور غضبناک ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جوش میں آ کر مسجد بنانے کی نیت بھی کر لیں، لیکن بعد میں شیطان کے وسوسوں میں آ کر یا طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا نیت کرتے ہی پیسے الگ کر دیں کہ یہ مسجد کے ہو گئے، پھر جب علاقے میں مسجد بنے تو اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ اللہ پاک گستاخوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ گستاخی چھوڑ کر عاشق رسول بن جائیں۔ یاد رہے گستاخ رسول کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے والا بھی کافر و مرتد ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔